نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی معلوماتی ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، یہ معلوماتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ قرآنی ٹاپک بھی ہے، اور وہ ہے تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور اس چیز پر گفتگو کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، تابوت سکینہ ایک ایسا تابوت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے دوسرے پارے میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو تابوت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ اس تابوت کے اندر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ چلتا تھا۔ پھر یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر نسل در نسل جو ہے یہ آگے چلتا رہا، اور جو بھی جس کے پاس بھی یہ تابوت پہنچتا تھا وہ اپنی ضروری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر رکھا کرتے تھے۔ پھر یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر رکھتے تھے۔ پھر یہ تابوت سکینہ جو ہے نسل در نسل چلتا ہوا بنی اسرائیل تک پہنچا۔ بنی اسرائیل جو ہے اس تابوت سکینہ سے بہت سارے فوائد حاصل کرتے تھے۔ یہ تابوت سکینہ کے اندر آخر تھا کیا؟ تابوت سکینہ کے اندر جو ہے وہ متبرکات تھے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے، جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس تابوت کے اندر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، ان کا کرتا مبارک تھا، کچھ توراۃ کی تختیاں تھی، اور کچھ دیگر انبیاء کرام کے متبرکات جو ہیں وہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھے۔ یہ تابوت سکینہ بڑی برکت والا تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ جب کسی قوم کے ساتھ جنگ کرتے تو وہ اس تابوت کو جو ہے وہ اپنے آگے رکھتے تھے۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو حوصلہ ملتا تھا، دشمن کی فوج کی دہشت، ان کا ڈر جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر سے نکل جاتا تھا، اور وہ بے خوف ہو کر جو ہے وہ اپنے مد مقابل دشمن کے ساتھ ہے وہ مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جو ہے جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو اس تابوت سکینہ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے اور پھر جو ہے وہ دعا مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متبرکات کے صدقے سے، ان کی برکت سے جو اس تابوت کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس پریشانی کو، اس مشکل کو حل فرما دیتا تھا۔ بنی اسرائیل فوائد حاصل کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھی اور یہ بہت زیادہ نافرمان ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط فرمایا۔ قوم عمالقہ نے جو ہے آگے ان کو خوب مارا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور پھر جو ہے ان سے یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ بھی چھین کر لے گئے۔ جب وہ قوم عمالقہ والے اس تابوت سکینہ کو لے کر گئے تو انہوں نے جو ہے وہ حقارت کی نظر سے اس تابوت کو جو ہے وہ ناپاک جگہ پر چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے اس تابوت کو ناپاک جگہ پہ رکھا تو اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آیا، یعنی ان کے اوپر بیماریاں آئیں، آفات آئیں، یہاں تک کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 5 ان کی جو بستیاں ہیں وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، مختلف بیماریوں کی وجہ سے، مختلف آفات کی وجہ سے، اور طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں اور آفات اور بلائیں ان کے اوپر مسلط ہوتی تھی، اور وہ ان کا جو ہے وہ شکار رہتے
رہتے تھے تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جتنی بھی بیماریاں اور یہ مشکلات جو ہمیں آ رہی ہیں یہ اس تابوت جو ہے اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، لہذا ہمیں جو ہے اس تابوت کو جو ہے وہ اپنے سے جدا کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ بیل گاڑی جو ہے ایک منگوائی اور اس کے اوپر جو ہے اس تابوت کو رکھ دیا اور پھر ان بیلوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ جہاں اللہ کا حکم ہو یہ وہاں ادھر یہ چلا جائے۔ اور پھر یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور پھر بنی اسرائیل تک جو ہے دوبارہ سے آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا طالوت کا، جالوت کا اور پھر داؤد علیہ السلام کا۔ یہ سارا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر، آخری جو 2 رکوع ہیں دوسرے پارے کے، ان 2 رکوعوں کے اندر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اب میرے محترم سامعین و ناظرین، آخر میں اب ہمیں اس سے سبق کیا ملا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے متبرکات ہوتے ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں، ان سے جو ہے برکت حاصل ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دشمن پر غلبہ بھی عطا فرماتا ہے اور مشکلوں کو بھی، پریشانیوں کو بھی حل فرماتا ہے۔ لہذا جو اولیاء کرام کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تبرکات ہوتے ہیں، متبرکات ہوتے ہیں، وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ وہ بندے کو برکت دینے والے اور فیض دینے والے ہوتے ہیں۔ تابوت سکینہ اب کہاں ہے؟ دنیا ابھی اس بارے میں تحقیق کر رہی ہے۔ جو یہودی ہیں وہ مسلسل اسی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں تابوت سکینہ مل جائے تاکہ وہ جو تابوت ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ جو برکتیں پہلے بنی اسرائیل کو ملتی تھی وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ تابوت ظاہر بھی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوا، اس کی مرضی منشا نہ ہوئی تو پھر یہ ایک راز ہی رہے گا کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ کہاں گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو بہت ہی زیادہ معلوماتی تھا اور آپ کو بتایا کہ یہ قرآنی مضمون ہے تابوت سکینہ کا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ایسی مزید اچھی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔